میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 8 ہے محمد بھائی کا، UAE سے پوچھ رہے ہیں کہ سلام کے بعد اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہی کہنا چاہیے۔ شیخ البانی کا بھی یہی موقف ہے، امام شافعی اور امام مالک کا بھی یہی اوپینین ہے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ اکبر کہنا چاہیے؟ بالکل غلط موقف ہے جی ان کا، دلیل تو انہوں نے پیش کرنی ہے، ہم تو اپنی دلیل پیش کرتے ہیں، اور ہم اس موقف کو بالکل قرآن و سنت کے منافی سمجھتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا۔ بالکل واضح حدیث ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، اور یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ امام بخاری نے تو باقاعدہ باب باندھا ہے کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا، لیکن امام ابو داؤد اور امام نسائی نے اس حدیث کے اوپر پتہ کیا باب باندھا ہے؟ نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہنا، یعنی ان اماموں نے باقاعدہ تکبیر کا لفظ لکھا ہوا ہے ساتھ، کیونکہ حدیث میں موجود ہے۔ اب یہ جو ابن عباس کہتے ہیں نا کہ میں تکبیر کی آواز سے نماز کا مکمل ہونا پہچانتا تھا، وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن عباس چھوٹی عمر کے تھے، بچوں کی صف جو ہے نا وہ پیچھے بنی ہوئی ہوتی تھی، آگے مردوں کی صف، اور جب مردوں کی صف ختم ہوتی تھی پھر بچوں کی، اور اینڈ پہ عورتوں کی۔ اب مردوں کی اگر 10 یا 15 صفیں ہیں نبی الاسلام کے پیچھے، تو ظاہر ہے بچے تو 16ویں صف پہ کھڑے ہوں گے، تو صرف تکبیرات کی آواز ہی سنائی دیتی تھی، سپیکر تو نہیں ہوتا تھا کہ قرات کی آواز آ رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی سلام پھرتا اور سارے صحابہ کرام اور نبی الاسلام بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے، تو ابن عباس کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا کہ اب یہ نماز مکمل ہو چکی ہے۔ یہ ایک سمبل ہوتا تھا، ایون جو نیو کمر بھی آتا تھا اسے بھی پتہ چل جاتا تھا، گلی سے بھی کوئی گزر رہا ہے تو اسے پتہ چل جاتا تھا کہ نماز مکمل ہو چکی ہے۔ تو اس میں واضح الفاظ ہیں کہ تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا۔ اس حدیث کی وجہ سے ہمارے استاد جو شیخ زبیر لیزئی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میری علماء عرب سے اس حوالے سے یعنی کل کلامی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اس کی باطل تعبیر کرتے ہیں۔ اب واضح الفاظ ہیں تکبیر کے، وہ کہتے ہیں یہاں تکبیر سے مراد استغفار کہنا ہے۔ بھائی استغفار کے لیے عربی میں استغفار کے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ حدیث تو الگ سے ہے صحیح مسلم میں، کہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے بعد، فرض نماز کی جماعت کروانے کے بعد، اس وقت تک قبلہ رخ سے اپنے چہرے اقدس کو حاضرین کی طرف نہیں کرتے تھے جب تک کہ آپ 3 دفعہ استغفار نہ کہہ لیں، اور چوتھی دفعہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام نہ کہہ لیں۔ پھر وہ راوی حدیث پوچھتا بھی ہے کہ استغفار سے مراد کیا ہے؟ تو وہ دوسرا راوی بتاتا ہے اس سے مراد ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ کہنا کہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی الاسلام کی فرض نماز کا مکمل ہونا تکبیر کے آواز سے میں پہچانتا تھا، وہاں تکبیر سے مراد استغفر اللہ پڑھنا ہے، تو اس باطل تعویل کے اوپر ہم استغفر اللہ ہی پڑھیں گے کہ اپنی عقل کا علاج کروائیں، کیونکہ اگر آپ یہ مانیں گے تو پھر ہم آپ کو پھکی نہیں بہت بڑا پھکا دیں گے، اینٹی وینم الزامی جواب، کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے، سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، دوسرا سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے۔ اور یوں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 4 رکعتوں میں 22 دفعہ تکبیر کہتے تھے۔ آپ علیہ السلام اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ تو اب مجھے بتائیں، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اور تکبیر کہتے ہیں تو وہ استغفر اللہ سے نماز شروع کرتے ہیں؟ رکوع میں جاتے وقت جب ہم تکبیر کہتے ہیں وہاں اللہ اکبر کے الفاظ نہیں ہے، تکبیر کا مطلب ہی اللہ اکبر ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنا۔ تو اگر یہاں تکبیر کا مطلب اللہ اکبر ہے تو سلام پھیرنے کے بعد تکبیر کا مطلب استغفر اللہ کہاں سے ہو گیا؟ یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان کے جو اہل حدیث ہیں، انڈیا کے اہل حدیث ہیں، وہ جو اپنے اذکار کارڈ چھاپتے ہیں، دارالاسلام جو دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے مسلمانوں کی کتابوں کا، عربی میں بھی، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، اہل حدیث مکتب فکر کا ہے، اہل حدیث عالم دین عبد المالک مجاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی، شریف النفس انسان ہے اور انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں۔
اب تو خیر انہوں نے ہیڈ آفس اپنا ریاض میں بنا لیا ہے، عالم دین ہے خود، بڑے مخلص ایک سمجھ لیں اسلام کے صفائی ہیں. انہوں نے یہ ادارہ دارالاسلام قائم کیا اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر کتابیں چھاپنی شروع کی، عربی میں بھی اور اردو میں بھی، انگلش میں بھی ہزاروں کتابیں پرنٹ کی ہیں. تو دارالاسلام والوں نے جو اذکار کارڈ پرنٹ کیا ہوا ہے اور مسجد میں لٹکانے کے لیے جو پینافلیکس بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد پہلا ذکر یہی لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر. اور مشکات المصابیح جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، پوری دنیا میں تمام اہل سنت کے مدارس، خواہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، وہ اس کتاب کو اتھارٹی مانتے ہیں. آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے لکھی گئی ہے مشکات المصابیح. جو نوٹس ہیں کتب ستہ کے اور باقی کتابوں کے، بخاری کے، مسلم کے، ابو داؤد کے، اس میں پہلی جلد میں آپ نماز کا چیپٹر جب آپ نکالیں گے تو اس میں ایک چیپٹر ہے نماز کے بعد اذکار کا بیان. تو اس میں بھی پہلا ذکر پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ یہی حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام کی نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے میں پہچانتا ہوں. تو پاکستان میں تو جتنے بھی اہل حدیث کی مساجد ہیں اس میں انہوں نے اللہ اکبر کا ذکر لکھا ہوتا ہے. جو بندی بھی اب اللہ اکبر استغفر اللہ کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا اللہ اکبر تو اونچی آواز سے آپ نے پڑھنا ہے، باقی سارے اذکار آہستہ آواز میں پڑھنا ہے. اور اب بعض بریلوی بھی شروع ہو گئے یہ کرنا. لیکن عرب کے جو علماء ہیں نا، وہ چونکہ آپ کو پتا ہے عربیوں کا ایک خاص مسئلہ ہے، کوئی ایک مولوی کوئی گیئر الٹا لگا دیتا ہے، وہ سارے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں بغیر تحقیق کے. تو عرب میں آپ کو جو اذکار کارڈ کے پینافلیکس نظر آئیں گے نا مساجد میں، اس میں تکبیر کا ذکر لکھا ہی نہیں ہوتا. وہاں پہلی حدیث لکھی ہوتی ہے مسلم کی، اما عائشہ والی سلام اللہ علیہا، 3 دفعہ استغفر اللہ اور اللہم انت السلام. وہاں سے جو اذکار کارڈ بھی پرنٹ ہو کے آتے ہیں نا، اس میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا. اس لیے آلموسٹ آج سے کوئی 6-7 سال پہلے میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا. اس میں بھی میں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ علماء عرب کی بہت بڑی خرابی ہے، جس طرح اور خرابیاں ان کے اندر موجود ہیں، یہ بھی ان کی خرابی ہے. یہ تو بھائی بکش دین ہے جو کتابوں کے مطابق چلے گا، خواہ وہ مکے مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، خواہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، بات تو اتھارٹی مانی جائے گی قرآن کی، بخاری کی، مسلم کی. تو یہ ان کا موقف بالکل غلط ہے. آپ خود کتابیں پڑھیں. ہم نے اپنے گرین کارڈ جو فرض نماز کے بعد کے اذکار کا کارڈ ہے، اس کے اوپر باقاعدہ بخاری کی اس حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے، 846 ہے یا 842 ہے، اور مسلم میں 1316 ہے، 1316. وہ حدیثیں آپ ڈائریکٹ جا کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ اکبر کا ہی ذکر ہے بلند آواز سے. تو آپ جتنے مرضی اماموں کے نام لیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جب حدیث میں واضح الفاظ آ رہے ہیں تو پھر باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رہ جائیں گی. پھر امام ابو داؤد اور امام نسائی نے تو باقاعدہ باب میں لکھ دیا ہے کہ فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہنا. تو یہ بالکل ان ایمبیگوس مسئلہ ہے. یہ خام خواہ ایک ضد علماء عرب نے کھڑی کر لی ہے. جس طرح وہ دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو بھی بدعت کہتے ہیں، خام خواہ کی ایک ضد لگائی ہوئی ہے. حالانکہ وہ الادب المفرد میں صحیح بخاری کی سند کے اوپر امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ ابن زبیر اور ابن عمر دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. 2 جلیل القدر فقیہ صحابہ، یعنی چند جو فقیہ صحابہ ہیں نا، جو عبداللہ نام کے تو مشہور ہیں. پہلے نمبر پہ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر. یہ 4 عبداللہ نام کے فقیہ صحابہ ہیں. ان میں سے 2 عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر، دونوں یعنی جلیل القدر صحابہ کے بیٹے ہیں، خود صحابی ہیں. حضرت زبیر بھی اشرا مبشرہ، حضرت عمر بھی اشرا مبشرہ میں سے. تو وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کے اوپر علماء عرب نے تان کیا، اور امام بخاری نے 12 حدیثیں کم از کم صحیح بخاری میں اس راوی سے لی ہوئی ہیں. ہمیں تو سعودی عرب سے بھی لوگوں نے رابطہ کیا، ہم نے ان کو بتایا کہ یار یہ تو بخاری کا راوی ہے اور صحیح بخاری میں 12 حدیثیں اسی سند کے اوپر ہیں، جس سند پہ الادب المفرد میں امام بخاری نے لیا ہے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا. تو وہ خاموش ہو گئے. وہ اسی لیے جو پاکستان میں دارالاسلام والوں نے نماز نبوی چھاپی ہے نا، اس میں انہوں نے یہ روایت لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ سنت ہے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا دعا کے بعد. میں کہتا ہوں حدیث نہ بھی ہو، یہ اجماع امت ہے. مسلمانوں نے عملی تواتر سے یہ ٹرانسفر کیا ہے کہ آپ نے دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنے ہیں. دنیا کے تمام مسلمان چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں دعا کے بعد. یہ صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے، یوں نسل در نسل جو ہے اجماع سے اور عملی تواتر سے یہ سنت ٹرانسفر ہوئی ہے. حدیث بھی اپنی جگہ موجود ہے. ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی صاحب نے جب مشکات کی تحکیم لگائی ہے نا، تو مشکات کی دوسری جلد میں جب وہ ابو داؤد کی روایت آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے دعا کے بعد، تو شیخ زبیر صاحب نے اس کے فٹ نوٹ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ نبی علیہ السلام چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے دعا کے بعد. لیکن انہوں نے ساتھ لکھا، لیکن الادب المفرد میں امام بخاری نے بالکل صحیح سند سے یہ نقل کیا ہے کہ ابن زبیر اور ابن عمر
دونوں چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے دعا کے بعد، لہٰذا یہ سنت ہے. کیونکہ کوئی چیز اگر جلیل القدر صحابہ سے ثابت ہو جائے تو نبی اسلام سے ثابت نہ بھی ہو تب بھی وہ سنت ہوگی، تا وقت ہے کہ کوئی دوسرے صحابی اسے غلط نہ کہیں. پھر ہم دیکھیں گے میجورٹی کس طرف ہے. تو شیخ زبیر صاحب نے اتنی ایمانداری کی کہ انہوں نے اس سند پہ ضعیف کا حکم لگایا ابو داؤد کی روایت پہ مشکات کی دوسری جلد میں، لیکن فٹ نوٹ پہ ساتھ لکھا کہ لیکن یہ جو الادب المفرد والی روایت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا چہرے پہ ہاتھ پھیرنے چاہیے. میں نے اس کے اوپر بھی بہت عرصہ پہلے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا. اسی طریقے سے یہ ایک اور مسئلہ ہے، یہ تسبیح والا، دانوں والی تسبیح یوز کرنا، اس کے اوپر بھی کچھ علماء نے سختی کی تھی، اس کے بھی میں نے دلائل پیش کیے تھے. لیکن اب تو ماشاءاللہ وہاں پہ سعودی عرب میں تسبیح بکتی ہے باقاعدہ، وہ نہیں روکتے، ورنہ وہ بدعت سمجھتے ہو تو روکیں. حرمین کے اندر تسبیح بکتی ہے، چائنا کی بنی ہوئی تسبیح ہے پلاسٹک کے دانوں والی، اب تو خیر وہ ڈیجیٹل آ گئی ہے، تو اب کافی حد تک ان میں نرمی آ گئی ہے. کچھ چیزوں میں خواہ ایک سختی کی بھی تھی انہوں نے، اور سنت سے وہ ہٹے ہوئے تھے. تو ہم تو اس معاملے میں ان کو درست نہیں سمجھتے ہیں. نماز میں نے بتایا کہ نماز میں وہ پہلے گھٹنے لگاتے ہیں، بالکل واضح حدیث ہے، بخاری میں 803 نمبر حدیث کی ہیڈنگ پہ لکھا ہوا ہے، اور ابو داؤد میں بالکل صحیح سند ہے کہ نبی اسلام پہلے ہاتھ لگاتے تھے پھر گھٹنے لگاتے تھے. اس طرح جلسہ اسراء چھوڑ دیا ہے علماء عرب نے، بخاری میں واضح حدیث ہے 6251، جس کے اوپر ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب کا ایک عربی اسکالر کے ساتھ مکے کے اندر جو ہے وہ مجادلہ ہو گیا تھا، جب اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو نبی اسلام بوڑھے ہو گئے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے جلسہ استراحت کرتے تھے. شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں میں نے ہاتھ میں پکڑی بھی کھجور زمین پہ پھینک دی، میں نے کہا نہ میں تیرے گھر سے کوئی چیز کھاؤں گا نہ میں پانی پیوں گا جب تک تو یہ چیز ثابت نہ کر. اس نے کہا بخاری میں لکھا ہے. شیخ صاحب نے کہا بخاری لے کے آ، تو وہ کہتے ہیں بخاری لے کے آیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. تو کہتے ہیں میں نے بخاری سے 6251 نمبر حدیث کھولی، جو ایک صحابی نے تیزی سے نماز پڑھی تو نبی الاسلام نے حکم فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو پہلا سجدہ کرو، پھر سکون سے بیٹھو، ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے، پھر دوسرا سجدہ کرو، پھر بیٹھو، اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. اس میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کا حکم دیا نبی الاسلام نے، 6251 صحیح بخاری کی. تو کہتے ہیں وہ ہکا بکا رہ گیا. اب دیکھیں ایک اجمی اسکالر ایک عربی کو بتا رہا ہے کہ بھی تمہاری یہ نماز میں، سعودی عرب کے علماء جو ہے وہ جیسے اسراف نہیں کرتے، وہ پہلی رکعت میں بیٹھے بغیر ہی سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں پہ بھی سدیس صاحب جب آئے تھے مسجد شاہی مسجد لاہور، بادشاہی مسجد میں انہوں نے نماز پڑھائی تھی، تو وہ آپ دیکھ لیں ان کی نماز کی ویڈیو ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے یہ لکھا ہوا ہے. تو پھر وہ عرب اسکالر شیخ زبیر صاحب سے کہنے لگے کہ ہمارے جو استاد تھے مفتی اعظم سعودیہ شیخ بن باز جو 99 میں فوت ہوئے، تو وہ جلسہ استراحت کرتے تھے. تو میں نے کہا شیخ صاحب وہ تو کتاب میں تو کہہ رہے ہیں کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی کوئی حرج نہیں. تو حالانکہ نبی صاحب نے حکم فرمایا کہ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھو پھر اٹھو. تو یہ علماء عرب کی غلطی ہے کہ جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو اب اپنے علماء عرب کو تو نہیں دیکھنا، ہم تو دیکھنا بخاری شریف میں کیا لکھا ہوا ہے، سنت کیا کہہ رہی ہے. تو ہم نے اس چیز کو فالو کرنا ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے جو اہل حدیث مکتب کے علماء ہیں اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ کئی معاملات میں علماء عرب سے بہتر ہیں. علماء عرب کی سوچ ابھی اتنی آزاد نہیں ہوئی جتنی آزاد سوچ یہاں کے علماء کی ہے. یہ لوگ بالکل کسی کا لحاظ نہیں کرتے، اور یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں شروع سے یہ بات کر رہا ہوں. میرے آپ 10 سال پرانی ویڈیوز بھی دیکھیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اہل حدیث ہیں یہ اپنے منہج کے اعتبار سے علماء عرب سے بہتر ہیں، کیونکہ یہ کتابوں کو فالو کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو دیکھیں ابھی مختصر سے وقت میں کئی ایک مثالیں گنوا دی ہیں جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے جو سلفی اہل حدیث ہیں ان کا موقف درست ہے. اسی طریقے سے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا، یہ تیسری غلطی ہے جو نماز میں وہ کرتے ہیں، حالانکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں آپ دیکھ رہے ہیں اہل حدیث ہاتھ چھوڑتے ہیں رکوع کے بعد، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب ہاتھ چھوڑتے ہیں، شیعہ بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں رکوع کے بعد. بس وہ یہ سعودیہ کے علماء نے ایک چیز نکال لی کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا ہے، وہ چل پڑا ہے. تو ہمارے خود استاد شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں میں 15 سال تک رکوع کے بعد ہاتھ باندھتا تھا. میں نے کہا آپ جیسا سمجھدار بندہ بھی کہتے ہیں بس وہ، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح صدر کیا کہ بالکل خلاف سنت ہے. سنت وہی ہے جو بخاری مسلم میں آئی ہے کہ نبی الاسلام رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہر ہڈی اپنی نارمل جگہ پہ آ جاتی ہے. تو بالکل یہ واضح ہے. اور پھر ابو بحر سعدی کی حدیث جو ہے وہ بھی بالکل واضح ہے. تو الحمدللہ. اور یہ وہ معاملہ ہے جس میں شیخ البانی نے باقاعدہ علماء عرب کو کہا ہے کہ یہ ان کی بدعت ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا. یہاں پہ شیخ البانی جو ہے انہوں نے علماء عرب کو لکھا ہے یہ تمہاری بدعت ہے. وہ کہتے ہیں مجھے کوئی عار نہیں ہے یہ بات کہنے میں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا علماء عرب کی بدعت ہے. ان کا امت نے کبھی یہ کام نہیں کیا تھا. اور پھر اہل حدیث فرقے سے ایک فرقہ نکلا ہے جماعت المسلمین کا.
وہ بڑے ہارڈ لائنر ہیں، تکفیری سوچ بھی ہے، خارجیانہ اس میں سوچ بھی ہے، اس کے باوجود ان کی کچھ چیزیں بہت زبردست ہیں. ان کے وہ جو ہیڈ ہے نا مسعود BSc، جنہوں نے نماز صلاۃ المسلمین لکھی ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر بحث کی ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے. اس میں انہوں نے ایک بڑا پیارا پھکا دیا ان کو. انہوں نے کہا کہ دیکھیں امت میں جب کبھی بھی امت نے کوئی سنت چھوڑی ہے نا تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث سے کام لیتا ہے کہ وہ اس کے خلاف کتاب لکھتا ہے. جس طرح امت نے جب رفع الیدین کے خلاف دشمنی کی تو امام بخاری نے جز رفع الیدین لکھی اور امت کا قبلہ درست کر دیا. حنفی تینوں بر اعظموں میں پھیلے ہوئے تھے، حکومت ان کے پاس تھی، پھر بھی امام بخاری نے جرت کی اور جز رفع الیدین لکھ کے حنفیوں کی کمر توڑ دی کہ یہ جو تم رفع الیدین کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو باقی رکھا اس محدث کی برکت سے، امام بخاری رحمہ اللہ. تو شیخ البانی نے کہا کہ پوری امت نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا چھوڑ دیا، یعنی پوری امت ہی بدعتی ہو گئی ہے. نہ حنفی باندھتے ہیں رکوع کے بعد، نہ شافعی باندھتے ہیں، نہ حنبلی باندھتے ہیں، نہ مالکی باندھتے ہیں، نہ اہل تشیع باندھتے ہیں. پوری امت رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتی ہے. ٹھیک ہے رکوع سے پہلے کا اختلاف ہے قیام میں ہاتھ باندھنے کا، ہمارے نزدیک تو دونوں ثابت ہے، وہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، لیکن رکوع کے بعد تو اجماع ہے امت کا. تو شیخ البانی نے کہا کہ اگر پوری امت نے ایک سنت چھوڑ دی ہے، وہ مسعود BSc جو ہیں صلاۃ المسلمین والے، انہوں نے کہا پوری امت نے یہ سنت چھوڑ دی ہے تو کوئی ایک مرد مجاہد بھی نہیں پیدا ہوا کہ پچھلے اتنے 100 سال سے لوگ غلط نماز پڑھ رہے ہیں کہ ان کی اصلاح کرتا. تو کہتے ہیں امت نے نہیں سنت چھوڑی ہے، سنت آپ نے چھوڑ دی ہے. تو اس پہ پھر میں نے جملہ ایڈ کیا تھا کہ دیکھیں اس زمانے میں انہوں نے رفع الیدین چھوڑا تو امام بخاری کی کتاب آ گئی. اس زمانے میں جب یہ علماء عرب نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا شروع کیا نا بن باز نے، تو اس زمانے میں شیخ البانی نے کتاب لکھ دی ان کے خلاف. تو محدث کی کتاب تو آ گئی، یہ اب بھی چھوٹی ہے تو شیخ البانی کی کتاب آ گئی ہے. شیخ البانی نے کتاب لکھی ہے نماز نبوی کے اوپر، تو اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ نجد کے علماء کی بدعت ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا. تو یہ پھر میں نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی تھی جو مسعود BSc نے بات لکھی تھی نا کہ امت نے یہ سنت چھوڑ دی تو کتاب کیوں نہیں لکھی گی. تو میں نے لکھا کہ میں نے پھر اپنے لیکچر میں بیان کیا تھا 70B مسئلے میں اور 70A مسئلے میں آج سے 11 سال پہلے کہ دیکھیں جیسے ہی امت نے یہ سنت چھوڑی کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کی بجائے باندھنا شروع کر دیا تو کتاب آ گئی. شیخ البانی نے لکھ دیا کہ یہ عرب کے علماء کی بدعت ہے. اور شیخ البانی وہ ہیں کہ جو عرب میں اتنے بڑے عالم ہیں کہ جس بن باز نے یہ بدعت شروع کی ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والی، بن باز خود کہا کرتے تھے کہ نیلی چھتری کے نیچے البانی سے بڑا کوئی حدیث کا عالم نہیں ہے. وہ شیخ البانی کو سب سے بڑا محدث مانتے تھے، اس دور کا امام بخاری مانتے تھے. آج بھی عرب میں البانی کو حدیث کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے اور عجم میں شیخ زبیر علی صاحب کو. تو کتاب آ گئی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو یہ میں نے ایک چونکہ کریٹیکل کوسچن تھا، اور یہ جتنے لوگ عرب سے ہو کے آتے ہیں وہ اکثر اس طرح کا سوال پوچھتے ہیں. مجھے پچھلے 1-1.5 سال میں کافی لوگوں نے کوسچن پوچھا ہے، میں اس لیے اس پہ تفصیلی بولوں تاکہ بلال بھائی اس کے اوپر ایک علیحدہ سے کلپ بنائیں اور تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. تو ایک کریٹیکل ایک کلپ یہ ایک ہی جگہ جمع ہو جائے گا جب کبھی بھی کوئی پوچھے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم عرب کے لوگوں کو جو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم ان کی ہر بات سے ایگری کرتے ہیں، نہیں بالکل نہیں. میں عرب کے جو حکومت اور ان کے جو علماء ہیں ان کو میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک ایسٹ اور بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں. سعودی حکومت کو بھی، سعودیہ کے علماء کو بھی، انہوں نے توحید کے حوالے سے جو کچھ کام کیا ہے میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے تو معیار جو ہے وہ قرآن و سنت ہے. اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں امام حنیفہ سے، امام شافعی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو علماء عرب تو شاہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے. ہم تو دلائل کے اوپر چلتے ہیں. باقی وہ الحمدللہ 20 تراویح تو انہوں نے ختم کروا دی ہے، اللہ کا شکر ہے، پچھلے رمضان سے. تو یہ بہت خوشائن بات ہے. میں تو 10 سال سے پیچھے لگا ہوا تھا کہ یار یہ ختم کرواؤ، یار یہ کیا تم لوگوں نے کام شروع کیا. میں صرف حنفیوں کو خوش کرنے کے لیے. باقی پورے سعودیہ میں 8 تراویح ہوتی ہے، صرف حرمین میں مکے اور مدینے کے اندر، وہ بھی 2 مسجدوں کے اندر انہوں نے 20 شروع کروائی بھی تھی، وہ بھی 10-10 کر کے کرتے تھے. تو تبدیلی آ رہی ہے. تو ہمارے لیے دلیل علماء عرب نہیں ہے. ابھی بھی عرب میں کتنی چیزیں اور غلط ہو رہی ہیں. مثلا یہ جمعے کی جو 2 اذانیں ہوتی ہیں بالکل غلط ہے. مسجد میں 2 اذانیں نہیں ہو سکتی. بخاری میں واضح موجود ہے کہ حضرت عثمان نے بازار میں اذان شروع کروائی تھی، وہاں آواز نہیں جاتی تھی. آج اسپیکر کی وجہ سے اذان کی آواز جا رہی ہے، تو مسجد کے اندر 2 اذانیں دینا تو بالکل غلط ہے، بدعت ہے. لیکن پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اہل حدیث دیکھ لیں، مسجد میں 2 اذانیں نہیں دیتے، وہ ایک ہی اذان دیتے ہیں. تو یہ سنت کے قریب ہے عمل، یہی سنت ہے. حضرت عثمان پہ جھوٹ باندھا ہے حنفیوں نے کہ انہوں نے 2 اذانیں شروع کروائی. وہ اس میں الفاظ ہے کہ انہوں نے بازار میں دوسری اذان شروع کروائی تھی تاکہ بازار کے لوگوں کو پتہ چل جائے. پیرلل میں 2 اذانیں ہوتی تھی، نہ کہ مسجد میں 2. مسجد میں ایک ہی اذان ہوتی تھی. وہ آج بھی آپ بازار میں کروائیں، اسپیکر اپنا بند کریں.
مسجد میں اذان دیں اور بازار میں آپ بے شک 10 اذانیں شروع کروا دیں، ہر بازار میں علیحدہ علیحدہ کروائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن مسجد میں آپ 2 اذانیں دیں کہ یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ اس حوالے سے بھی اہل حدیث بہتر ہے۔ دیکھیں میں نے تو آج اہل حدیثوں کی کتنی خوبیاں گنوا دی ہیں، باوجود اس کے کہ میں جس زمانے میں اہل حدیث کی خوبیاں گنوایا کرتا تھا اس وقت تو ہمارے اسٹوڈنٹس میں جو سب سے بڑا طبقہ اہل حدیث کا تھا، جنہوں نے شروع میں جو ہے وہ دعوت کا کام سنبھالا تھا، اب تو وہ بہت تھوڑے ہیں کیونکہ بریلوی بہت زیادہ ہیں، تعداد کی وجہ سے وہ زیادہ ہیں۔ اہل حدیث کی امام تو الحمدللہ ساری ہمارے پلیٹ فارم سے اٹیچ ہوگی اللہ کے فضل سے، لیکن مجھے اہل حدیث کے فرقے کے علماء سے بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں، لیکن چونکہ میں ٹروتھ لور ہوں، دیکھ لیں آج بھی میں سب سے زیادہ اس حق میں بولتا ہوں کہ اس پلانٹ ارتھ پہ اہل حدیث سے بہتر منہج کسی کا نہیں ہے، نہ توحید کے اعتبار سے، نہ سنت کی پیروی کے اعتبار سے، اور اس میں بھی ٹاپ آف لسٹ جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اہل حدیث ہیں، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور اہل بیت کے دفاع کے اوپر سب سے بڑی کنٹریبیوشن جن علماء کی ہے وہ اہل حدیث علماء ہیں۔ یہ آپ وابیوں کو چھوڑ دیں جو آج کل کے وابی ہیں، نہیں، آپ نواب صدیق حسن وبالوی صاحب کو پڑھیں، جو کچھ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے وہ تو یہ کیمرہ سن بھی نہیں سکتا۔ وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے ان کے فتاویٰ سے ایک ایک چیز بیان کی ہوئی ہے۔ تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ناصبیت کے خلاف سب سے زیادہ کام اگر کسی نے کیا تو اہل حدیث علماء تھے۔ یہ تو اب سعودیہ ایران کی ٹسل کی وجہ سے وہابی جو ہے ان میں ناصبیت آ گئی ہے، ادروائز پاکستان بننے سے پہلے کے جتنے اہل حدیث بڑے بڑے علماء ہیں، علامہ وحید الزمان کو آپ دیکھیں، دیوبندی سے اہل حدیث ہوئے تھے، کس طرح وہ اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں۔ سید داؤد راز رحمہ اللہ جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی 8 جلدوں میں، کیا دفاع کرتے ہیں اہل بیت کا، الحمدللہ۔ تو یہ اہل حدیث کا جو منہج ہے وہ 24 کیرٹس ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی جو فرقہ اہل حدیث ہے وہ چونکہ اپنے منہج سے ہٹ رہا ہے، کچھ ہمارے بکس کے اندر، کچھ شیعہ کے بکس کے اندر، کچھ حنفیوں کے بکس کے اندر، تو اس کی وجہ سے ان کو ذلت کاٹنی پڑ رہی ہے، اور اس کا نقصان ان کے فرقے کو ضرور ہے، منہج کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وہ منہج اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، اہل سنت کہہ لیں، اصحاب الحدیث کہہ لیں، وہ الحمدللہ قرآن و سنت کا منہج کہتے ہیں، وہ الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں اللہ کے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیرہ، فی امان اللہ۔